اس سے تو اللہ بھی رافضی ہوگا، شیعہ تو شروع سے رافضی، تو اگر ان کے ہاتھ لگ جائے تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی عمر قید کر دیں۔ ہم سب قرآن کو مانتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو قرآن کی ایک آیات دکھاتا ہوں۔ یہ سورہ حجرات ہے میرے عزیزو، سورہ مبارک حجرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جو لوگ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر کے باہر سے پکارتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں ان کے لیے، یہ لوگ اکثرهم لا یعقلون، ان کی لوگوں کی عقل نہیں۔ اب ان کی عقل نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ شدید قرآنی الفاظ کو اگر آپ دیکھیں، اس سے سختر مذمت متصور ہی نہیں۔ یہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، یہ انسانیت سے بہت گرے ہوئے لوگ ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ قرآن مجید سورہ انفال، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اے مسلمان، ان منافقین کی طرح نہ بننا جو کہتے ہیں ہم نے تو سمجھ لیا، ہم تو مسلمان ہو گئے، ہم ایمان لائے، اور انہوں نے کوئی اطاعت نہیں کی، انہوں نے کوئی تمیز نہیں سیکھی، انہوں نے کچھ بھی اسلام سے نہیں سیکھا۔ ان شر الدواب، بدترین جانور عند اللہ کے پاس، الصم، وہ جو گونگے جو بہرے ہیں، البکم جو گونگے ہیں، الذین لا یعقلون جن کی عقل نہیں۔ تو جو لوگ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے ساتھ آواز اٹھاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لا یعقلون ہے۔ لا یعقلون کون ہے؟ لا یعقلون وہ ہیں جو شر الدواب ہیں، ہر جانور سے بدتر ہے۔ جانور، آپ برے جانوروں کا ذکر کریں نا، کہ جو سب سے گندے جانور ہیں، آپ ذکر کریں دنیا میں کون؟ مسلمانوں کے نزدیک کیا؟ کتا ہے، خنزیر۔ ان سے بھی بدتر آپ غیر مسلمان جو کتا کو اچھا سمجھتے ہیں، مسلمان کتے کو پاک نہیں سمجھتے نا، مسلمانوں کو کتا اچھے نہیں لگتا، تو خنزیر بھی اسی طرح، ان سے بھی بدتر ہے نا۔ جو لوگ کون ہیں؟ جو لا یعقلون ہے۔ یہ کتاب تفسیر عثمانی، چاپ دار الاشاعت، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی اسی آیت کے ذیل میں کس طرح ترجمہ کیا انہوں نے۔ سب جانداروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا۔ پر اس کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں، یہ شیعہ کوئی تفسیر نہیں ہے، مخالفین کی تفسیر ہے، صفحہ نمبر 818 میں۔ جنہیں خدا نے بولنے کو زبان، سننے کو کان اور سمجھنے کو دل و دماغ دیے، پھر انہوں نے یہ سب قوتیں متعطل کر دیں، زبان سے حق نہیں بولتے، فلان نہیں کرتے، بلا شبہ ایسے لوگ جانوروں سے بدتر ہیں، جانوروں سے، شر الدواب، سب جانوروں سے بدتر ہیں۔ اچھا، تو یہ تو قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کون ہے جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، یہاں پہ یہ کتاب بخاری، یہ کتاب التفسیر ہے، تفسیر سورہ حجرات ہے۔ یہ باب ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ کوئی شیعہ کتاب نہیں، مخالفین کی کتاب ہے، بخاری۔ عبداللہ ابن زبیر جو وہ ابو بکر کا پوتا ہے، کوئی رافضی شیعہ نہیں، صحابی بھی عبداللہ ابن زبیر خود کہتا ہے، وہ سنہ 2 ہجری میں سے یا سنہ 1 ہجری میں اس کی ولادت ہے، یعنی چھوٹے صحابے میں اس کا شمار ہے، خود صحابی ہے۔ بنی تمیم کا ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو بکر اور عمر میں جھگڑا ہو گیا، فتماریا حتی ارتفعت اصواتہم، دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آوازیں بلند کی۔ فنزل فی ذلک، اس میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، بلکہ پہلی آیت سورہ حجرات کی نازل ہوئی، اور اس کے بعد یہ ہے حتی انقضت الآیہ، جب کہ یہ آیت ختم ہو جائے۔ پھر باب ہے، کون سی آیت ختم ہو جائے؟ باب ولو انہم صبروا حتی تخرج لہم لکان خیرا لہم، 5ویں آیت ہے سورہ حجرات۔ یہ آیہ نازل ہو گئی جب کہ یہ آیہ ختم ہو جائے، پھر باب، اس باب میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے، پھر سورہ قاف، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر عزیزو، یہاں پر بخاری نے ایک بہت بڑی خیانت کی، کیونکہ بخاری کو پتہ ہے کہ اگر میں اس حدیث کو صحیح طرح سے نقل کروں تو اس میں تو شیخین کی اس طرح مذمت ہے، وہ تو شر الدواب بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے تو اللہ بھی رافضی ہوگا، شیعہ تو شروع سے رافضی ہیں، اس سے تو اللہ قرآن سب رافضی، جبرائیل سب رافضی بن جائیں گے، کیونکہ اصل میں یہ آیہ اس طرح ہے، یہ آیات نازل ہو گئیں یا ایھا الذین آمنوا سے لے کر ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم،
یعنی اس میں یہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات یہ اس آیات میں شامل ہیں، اسی باب یہ چیپٹر کا عنوان بھی یہی ہے، لیکن اس کو اس بات کو تاکہ یہ کسی کے دماغ میں نہ جائے، بخاری نے کیا کیا یہاں پہ ایک لفظ اضافہ کیا، باب، حتی انقضت الآیہ، باب، اور اس باب میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے، یعنی اصل تو یہ لفظ اگر باب آپ نہ پڑھے نا، لفظ باب، حتی انقضت الآیہ، آیات نازل ہو گئی جب تک یہ آیہ بشمولیہ یہ آیت بھی ختم ہو گئی، یعنی 5 آیتیں سب نازل ہو گئی اس وقت۔ اب یہی دیکھیں نسائی جو تھا عبد الرحمن النسائی، اس کی کتاب میں بھی یہ حدیث ہے، لیکن اس کی کتاب میں اس نے خیانت نہیں کیا اس روایت، ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب سنن الکبریٰ للنسائی ہے، شعیب الارناؤوط صاحب کی تحقیق ہے، جزء 5 ہے، یہاں پر یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 401 میں استعمال الشعراء، اچھا حدیث 5903 میں عبداللہ ابن عبیر سے روایت ہے، وہی روایت جو بخاری کی روایت ہے، وہی سند ایک، سب کچھ ایک، کہ بنی تمیم کا وفد آیا ہے، وہاں پہ جھگڑا ہوا ابو بکر عمر کا، دو فتمار آیا، ابو بکر عمر نے آپس میں اختلاف کیا، حتی ارتفعت اصواتہما، دونوں نے آوازیں بلند کی، فنزلت فی ذلک، اب ملاحظہ فرمائیے سنن کبریٰ نسائی کی، اس میں آیت نازل ہوئی، کون سی آیت نازل؟ یا ایھا الذین آمنوا سے لے کر حتی انقضت الآیہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہاں تک کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، سورہ حجرات کی آیت نمبر 5 تک نازل ہوگی، ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 4 بھی اسی واقعے میں نازل ہوگی۔ اب بخاری کو پڑھیں، اس کو پڑھیں، بخاری نے خیانت کیا، بخاری نے ایک اور جگہ پہ بھی خیانت کی، اسی روایت کو لے کے آئے دوسرے مکان پر بھی، وہاں پہ بھی خیانت کی، صحیح ہے بخاری، ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں صفحہ نمبر 759 میں، اسی حدیث کو حدیث نمبر 4367 میں، وہی حدیث عبداللہ ابن زبیر کی، ٹھیک ہے نا، حتی انقضت فنزل فی ذلک یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت، آیت ختم ہو گئی، کون سی آیت ختم ہو گئی؟ آیت نمبر 5 ختم ہو گئی، یعنی 1 سے لے کر 5 تک سب نازل ہو گئی۔ اب میں یہ جو بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں اور جو نسائی کی حدیث ہے، دونوں کی سند ایک ہی ہے عزیزو، ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب میں نے ان دونوں کو آپ کے لیے ایک ہی پیج میں رکھ دیا ہے، یہ بخاری ہے، وہ دونوں میں احادیث آپ کو بخاری سے دکھا چکا ہوں، ملاحظہ فرمائیے جو بخاری کی سند ہے حدیث نمبر 4847، حسن ابن محمد حدثنا حجاج ابن جریج ابن ابی ملیکہ عبداللہ ابن زبیر، ٹھیک ہے نا، اسی سند۔ اب اسی کو دیکھیے، حسن ابن محمد الزعفرانی، وہ حسن ابن محمد وہی زعفرانی ہے، حدثنا حجاج جریج ابن ابی ملیکہ عبداللہ ابن زبیر، ٹھیک ہے نا، اس میں کیا ہے، حتی انقضت الآیہ باب ولو انہم صبروا، لفظ باب کو ادھر بیچ میں ڈال دیا اور چھاپنے والے نے بھی اس کو شہ سرخی بنا دی کہ یہاں پہ نیا باب ہے، اس باب میں کوئی حدیث بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، حالانکہ اصل حدیث کیا ہے؟ اصل حدیث یہ ہے فنزلت فی ذلک یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا، یا قرآن سچ کہہ رہا ہے؟ اگر قرآن سچ کہہ رہا ہے اور ہمیں اور آپ کا قرآن پہ یقین ہے تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، اور بشرط بخاری کتاب سنن نسائی میں بھی ہے، اور اس حدیث میں بات بہت ہے، اس حدیث میں اور آیات میں۔ ابھی پاکستان میں ایک بل پاس ہوا ہے، صحابہ کی بدتمیزی کرے، توہین کرے تو اس کو عمر قید ہے، تو اگر ان کے ہاتھ لگ جائے تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی عمر قید کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جبرائیل لے کے آئے نا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ تو یہ تو اگر آپ اس زمانے میں ہوتے، ان کی بدتمیزی کے وقت آیت نازل ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی تو سب کو پتہ چل گیا کہ ان کی حیثیت کیا ہے اسلام میں اور قرآن میں، سب کو تو پتہ چل گیا نا، سب کو اندازہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو کہ ایک شر الدواب ہے، ہر جانور سے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی انسانیت کے درجے سے ساقط، اللہ نے تو حجت تمام کر دی۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے علماء جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، طالب علم دیکھ رہے ہیں، نوجوان دیکھ رہے ہیں، خواتین، قرآن پہ تو ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، یہ بھی آپ کی حدیث ہے، کوئی شیعہ حدیث نہیں، اور اس آیت کی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کوئی صحیح حدیث ہمیں دکھائیں کس کا کوئی اور شرح نزول، شان نزول،
اس کا شان نزول بخاری میں بھی ہے، سنن نسائی میں ہے، دوسری کتب میں ہے۔ علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا